अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अनाउंस होने वाली जॉब से रिलेटेड है, जो कि 240 प्लस जॉब्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अनाउंस हुई हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा उस जॉब्स पे अप्लाई करने का प्रोसेस और उसके हवाले से जितनी भी क्यूरीज हैं उनके आंसर यहाँ पर करूँगा, ताकि आप अगर इन जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अप्लाई करना आसान हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं अनाउंस जॉब्स के बारे में, तो ये भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो पहले हायरिंग होती थी वो एनटीएस करता था, लेकिन इस बार लग रहा है कि डिपार्टमेंट खुद ही इसको हायरिंग का जो प्रोसेस है उसको खुद देखेगा और खुद ही सारी हायरिंग करेगा। तो ये स्पेशली ये साइट भी क्रिएट की गई है हायरिंग के लिए, जहां पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो इसी पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए अप्लाई करेंगे। तो हाईलाइट्स में कहा गया है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। हार्ड कॉपीज जो हैं वो आपकी रिक्वायर नहीं होंगी इस स्टेज पे। उसके अलावा कहा गया है कि जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो फी की से एग्जेम्पशन है, उनको वो अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए ये एग्जेम्पशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे इस जॉब्स पे अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो वेडनेसडे 17 फरवरी 2021 है। और अगर आप इन जॉब्स पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किसी भी इनकन्वीनियंस और रश से अवॉइड करने के लिए आप हो सके तो अर्ली इन जॉब्स पे अप्लाई करें। अब हम इसकी एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो एडवर्टीजमेंट डिफरेंट अखबारों में दी गई है वो कुछ इस तरह है कि इसमें डायरेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस की जॉब है पहले नंबर पे, जो 19वें स्केल की है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है कि इस जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायर है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पर डिफरेंट प्रोविंसेस के कोटास और एज लिमिट्स जो हैं वो कैंडिडेट्स के लिए जो रिक्वायर्ड हैं वो बताई गई हैं। तो इसी तरह ये जॉब्स आगे मूव ऑन करती हैं। फिर अगर आप देखें तो डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस है, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस, डायरेक्टर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, और डिप्टी डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर जर्नल है। ये सीट्स हैं। ये असिस्टेंट डायरेक्टर जर्नल की सीट जो है इसके लिए मैक्सिमम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं क्योंकि जर्नल कैडर में आती है। फिर सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर है, ट्रैफिक एनालिस्ट है, असिस्टेंट है, अपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, इन्हें यूडीएस यूडीसी और एलडीसी कहते हैं, टेक्नीशियन है, सब इंजीनियर 1 है, सुपरवाइजर है, सब डिवीजनल ऑफिसर है, फिर सब डिवीजनल ऑफिसर E&M है, ड्राफ्टमैन है, एसी टेक्नीशियन, चार्ज नर्स, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ टेक्नीशियन है, फिर ओटी टेक्नीशियन है और लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं। ये सारी जॉब्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रिसेंटली अनाउंस हुई हैं 2021 में। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि देखने से रिलेटेड हैं, जो इन जॉब्स पे अप्लाई करते हुए आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि इन जॉब्स पे अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 17 फरवरी 2021 है। और इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज में कुछ एज रिलैक्सेशंस दी गई हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है अगर आप स्केड्यूल्ड कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ ट्राइबल एरियाज, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्दर्न एरियाज जिनमें गिलगित बल्तिस्तान आता है, अगर आप यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर यह है कि 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है उन कैंडिडेट्स को जो कि सिंध रूरल से ताल्लुक़ रखते हैं एंड बलोचिस्तान, सिंध रूरल और बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। कौन सी पोस्ट के लिए? फॉर इन BS 15 एंड बिलो, 15वें स्केल और उससे कम की जॉब्स पे अप्लाई करते हुए उनको ये 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। फिर नेक्स्ट है कि बाय 10 years अप टू द एज ऑफ 55 इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट who have completed 2 years continuous government service on the closing date of receipt। 10 years की एज रिलैक्सेशन है उन कैंडिडेट्स को जो कि 2 साल तक गवर्नमेंट सर्वेंट
رہے ہیں اور کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سرو کر چکے ہیں. پھر ان کیس آف ریلیز a retired officer personnel of armed forces by 15 years or the number of years actually served in the health armed forces of Pakistan whichever is lesser. تو یہ اس طرح ایج ریلیکسیشن جو ہیں وہ دی جائیں گی. کسی بھی اگر آپ ایسے گورنمنٹ سرونٹ کے بیٹا یا بیٹی ہیں جو کہ آپ آرفن ہیں, آرفن اس طرح ہوئے ہیں کہ آپ کے جو پیرنٹس تھے وہ گورنمنٹ سرونٹ رہتے ہوئے ان کی وفات ہوئی ہے, دوران سروس ان کی وفات ہوئی, تو آپ کو 5 ایئر کی ریلیکسیشن ملتی ہے. پھر یہ ہے کہ بائی 10 ایئر ان کیس آف ڈسیبل پرسنس فار اپوائنٹمنٹ دی پوسٹ آف 15 اینڈ بلو. تو یہ کچھ ریلیکسیشنز ہیں جو کہ ایج سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ اویل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں. پھر ویمن کے لیے خاص کوٹا ریزرو کیا گیا ہے, منورٹیز کے لیے اینڈ ڈسیبلز کے لیے گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کے اکارڈنگ. اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کن پوسٹ کے لیے گورنمنٹ جو ڈسیبل لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور کہاں پر ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا اگر وہ اپلائی کرتے ہیں. ویورز, یہ بھی یہاں بتانا ضروری ہے کہ اس کا جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں 0.25 کی نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے, یعنی کہ اگر آپ ایک غلط آنسر ٹک کرتے ہیں تو آپ کے کریکٹ کیے گئے آپشنز میں سے جتنے آپ کے مارکس آئیں گے اس میں سے 0.25 جو ہے وہ کٹ جائیں گے. کوئی ٹی ڈی اے نہیں دیا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے. اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آن لائن اپلیکیشن فارمز آپ نے سبمٹ کرنے ہیں. کہاں پہ کرنے ہیں؟ وہ ویب سائٹ ہے www.recruitments.com. یہاں پر آپ نے جانا ہے اور اپنے اپلیکیشن جو ہے وہ آن لائن یہاں پر سبمٹ کرنی ہے. ہارڈ کاپیز ریکوائر نہیں ہے. پھر ڈیفرنٹ جابس جو ہیں ان کی اپلیکیشن فی یہاں پر بتائی گئی ہے کہ وہ جاب جو کہ BS 18 اور 19 تک ہیں اور ان کے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو 1200 فی سبمٹ کرنی پڑے گی. وہ پوسٹ جو کہ BS 17 کی ہیں اگر آپ اس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 1000 روپیہ فیس جمع کروانی پڑے گی. اور پھر اگر آپ ایسی سیٹس پہ اپلائی کر رہے ہیں جو کہ BS 7 سے لے کے BS 16 تک ہیں تو اس کے لیے آپ کو 600 روپیز فیس جمع کروانی پڑے گی. اور یہ آپ عسکری بینک میں جو ہے وہ عسکری بینک کی کسی بھی برانچ میں جمع کروا سکتے ہیں ڈیورنگ ورکنگ آورز. اور جب آپ نے فی ڈپازٹ سلپ ول بی جنریٹڈ تھرو ویب سائٹ ٹل 1400 hours آف دی لاسٹ ڈے ٹو اپلائی. جو اگر آپ اپنی آن لائن پورٹل پہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ وہاں پر فی ڈپازٹ سلپ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی جو کہ آپ اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کریں گے آن لائن پورٹل پہ ہی اور اس پہ اپلائی کریں گے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں نا ارجنٹ اپلائی کریں کیونکہ جب لاسٹ ڈیز آتے ہیں تو کافی زیادہ رش بڑھ جاتا ہے, پھر سرور بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ سنگل فی جو ہے وہ پے کر رہے ہیں, جس طرح لکھا گیا ہے, ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے کہ بائی پیئنگ سنگل فی اے کینڈیڈیٹ میں اپلائی فار اینی گروپ آف پوسٹ ایٹ دس. تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ ایک فی پے کرتے ہوئے ان گروپس میں سے سیٹس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لائک یہ کہہ لیں کہ آپ 16 اسکیل جو ہے نا اس سے لے کے نیچے والے جتنی بھی سیٹس ہیں ان چند ایک کی ایگزمپشن کے ساتھ آپ سنگل فی پے کرتے ہوئے 2 سیٹس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹو اپلائی فار مور پوسٹ گروپ آف پوسٹ سیپریٹ فی ول بی پیبل. ڈسیبل کینڈیڈیٹس آر انٹائٹلڈ فار فی ایگزمپشن. یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے. اور پھر ٹیسٹ کب ہونا ہے آپ کا اور کوئی بھی اس طرح کی اپڈیٹ وغیرہ کے لیے آپ جو ہے www.recruitments.com کے ساتھ .pk کے ساتھ آپ نے ایسوسیٹ رہنا ہے. وقتاً فوقتاً اس ویب سائٹ کو دیکھنا ہے تاکہ جیسے ہی کوئی نیوز وہاں پر اپڈیٹ ہو تو آپ کا اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا چینل ہے استاد جی آن لائن, اس پہ بھی اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی کیوریز ہوں گی ان کے آنسر کیے جائیں گے. لیکن فی الوقت یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی ایڈ کو وہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو. نیکسٹ کچھ اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو یہ ایڈ ہو گئی ہے, ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے. یہاں پر اس میں جو انسٹرکشن ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لی ہیں.
کہ کس سیٹ کے لیے کیا انسٹرکشن ہے. اگر آپ کو کوئی کیوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کے لیے ہیلپنگ ڈیسک بھی فارم کیا گیا ہے منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے. آپ جو ہے ان ٹائمنگز میں فون کر کے اپنی کیوریز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ پوچھ سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو منسٹری آف ڈیفینس کے پورٹل پہ آپ کو اپنا لاگ ان بنانا ہے، اور وہ کیسے بنانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، اگر آپ یہاں پر دیکھیں اپلائی آن لائن کی جگہ پہ، یہ دیکھیں اف آلریڈی ہیو این اکاؤنٹ، تو وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا آن لائن اکاؤنٹ ہے یا نہیں. اگر نہیں بھی ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں تو آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن کرے گا. ونڈو کچھ اس طرح ہے کہ اگر تو آپ نے یہاں پر پہلے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو CNSE اور پاسورڈ انٹر کرتے ہوئے آپ سائن ان کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں کیا تو آپ کو سائن ان کی آپشن استعمال کرنی پڑے گی. سائن ان کی آپشن یہ دیکھیں، یہ یہاں پر ہائی لائٹ ہو رہی ہے ریڈ لیٹرز میں. تو اس کے لیے اسٹیپس بھی بتائے گئے ہیں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. اگر آپ کے پاس آپ کا سائن ان پہلے کیا ہوا ہے، آپ نے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، تو آپ سمپلی آپ پاسورڈ استعمال کرتے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ابھی تک اکاؤنٹ نہیں بنایا تو پھر آپ یہ یوز کریں گے کہ آپ یہاں CNSE انٹر کریں، پاسورڈ انٹر کریں، پاسورڈ جو بھی آپ نے رکھا ہے اس کو ری انٹر کریں، اور یہاں پر اپنا سیل فون انٹر کریں گے آپ، اور اس کو سینڈ کر دیں گے. پھر آپ کو جو ہے وہ ودن 5 منٹس جو ہیں تو آپ کو ایک میسج ریسیو ہوگا کنفرمیشن کا، وہ آپ یہاں پر انٹر کریں گے ویریفائی کرنے کے لیے، اور سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جنریٹ ہو جائے گا. اکاؤنٹ جنریٹ ہونے کے بعد آپ جو ہے سمپلی وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. یہ تھی کچھ ڈیٹیل جو کہ منسٹری آف ڈیفینس میں جو جابز آئی ہیں اس سے ریلیٹڈ تھی. آئندہ ویڈیوز میں ہم اس کی تیاری سے ریلیٹڈ اور مٹیریل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آلریڈی بھی کافی مٹیریل ہمارے چینل پہ اویلیبل ہے، آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور ان جابز پہ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.